السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج یہ 15واں درس جو ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 18 اور چند آیات پر مشتمل ہے، اور یہ حدیث باب التوبہ کے تحت شامل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے متن حدیث۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترجمہ: حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ عز و جل بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرما لیتا ہے جب تک کہ وہ حالت نزا کو نہ پہنچے۔ محترم سامعین، عبد الرحمن بن ثابت کے علاوہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور وہ صدوق ہے، اور کبھی غلطی کرتا ہے۔ اس کی حدیث حسن درجے کی ہے۔ حضرت ابو ذر اور بشیر بن کعب کی حدیث اس کے شواہد میں سے ہے۔ گویا امام نووی رحمہ اللہ نے اس لیے شرح مسلم میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کی تشریح۔ سب سے پہلا لفظ ہے ما لم یغرغر، یعنی جب تک وہ حالت نزا کو نہیں پہنچتا، یعنی جب تک روح القوم تک نہیں پہنچتی، یعنی اس پر حالت نزا طاری ہونے سے پہلے نزا کی حالت میں حلق سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے مریض کسی چیز کے غرارے کرتا ہے، اس لیے اسے غرغرہ کہا گیا۔ حالت نزا یعنی اللہ تعالی انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر اس وقت قبول نہیں کرتا جب انسان کی وفات ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کی وفات سے پہلے ایک ایسی کیفیت اور حالت ہوتی ہے جسے ہم حالت نزا کہتے ہیں، یا ہم اپنی بھاشا میں اسے اس طرح سمجھے کہ سانس بالکل موٹی ہو جاتی اور کوئی بات وہ کہتا مگر صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اسی کو حالت نزا کہتے ہیں۔ جب وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت صحیح طور پر نہیں نکلتی ہے بلکہ گلے میں ہی اٹک جاتی اور غر 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 جیسی آواز نکلنے لگتی ہے، اسی کو حالت نزا کہتے ہیں۔ اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، اس کیفیت کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت اب توبہ کی کوئی معافی نہیں، جیسا کہ فرعون نے بھی اپنے مرتے وقت توبہ کی تھی پر اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ سورة النساء آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اگر کوئی شخص نادانی میں، انجانے میں تو کوئی گناہ کرتا ہے پھر فوراً توبہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرنے کے بعد، گناہ خطا کرنے کے بعد
ایک لمبی مدت تک اسی پر اڑے رہتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت پریشانی کا عالم ہے۔ دوسری آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا سورۃ النساء آیت نمبر 18۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے توبہ کی اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں، جو کفر ہی پر مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مرتے وقت اگر کوئی کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، اب میری توبہ ہے، تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں۔ اسی طرح مرتے وقت اگر کوئی کافر ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان بھی مقبول نہیں، جیسا کہ فرعون کا عالم تھا۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ سورہ یونس آیت نمبر 90 تا 92۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس کے یہ کہنے پر جواب دیا گیا اب ایمان لاتے ہو؟ پہلے سرکشی کرتا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ اس لیے توبہ کی شروط میں سے ہے کہ آدمی اس حالت تک پہنچنے سے پہلے توبہ کر لے جس حالت میں عموماً زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ فرعون کے اوپر قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے، فرعون کے حوالے سے قرآن کریم کی اس آیت میں واضح ہوتا ہے کہ انسان جب توبہ کرے انجانے میں یا جانے انجانے، پھر فوراً توبہ کر لے اور پھر اس سے کنارہ کش ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرتا اور اس پر اڑے رہتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے، یہاں تک کہ موت ان پر آ پہنچتی ہے، حالت نزا ان پر آ پہنچتی ہے، ایسے وقت میں وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، تو اس کی توبہ ہرگز مقبول نہیں، عند اللہ قابل قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں زندگی میں خوش رکھ، آمین۔ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، خوشحال رکھ، اسلام پر باقی رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔